ہم تو پتھر کو لاشعوری کی حد بیان کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں نا کہ وہ پتھر دل ہے. پتھر کو سختی کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اس میں ایسے پتھر بھی ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے اندر بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ بھی کوئی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کہتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اکثر اوقات ہم سنتے تھے کہ کھانے کے اندر سے تسبیح کی آواز آتی تھی. اب کھانے کے اندر سے تسبیح کی آواز آتی ہے، واللہ عالم اس کا کیا مطلب ہے. اللہ، اس کا ایک معنی تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زبان حال سے، کہ کھانا بھی پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے. اب اندازہ تو کریں، روٹی جب بن کے آپ کے سامنے آتی ہے، آپ اس کے سارے مراحل سوچیں تو صحیح کہ کہاں بیج لگا، کہاں پودا اگا، کہاں اس کے اندر بالیاں لگیں، کہاں اس کے اندر دانے پیدا ہوئے، پھر کسان نے آ کے اس کو اتارا، پھر اس کا آٹا بنا، آٹا کہاں بنا، اور بنا کے پھر آپ کے سامنے روٹی بن کے آ گیا. اس میں کتنے مراحل ہیں. تو یہ زبان حال سے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا اگر انسان سوچے. لیکن چونکہ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ اسی طرح الفاظ ہیں کہ جس وقت وَهُوَ يُؤْكَلُ، جس وقت اس کو کھانے کو کھایا جا رہا ہوتا تھا، وَهُوَ يُؤْكَلُ، اس کو کھایا جا رہا ہوتا تو اس کے اندر تسبیح کی آواز آتی تھی. اللہ اکبر. تو عین ممکن ہے کہ یہ باقاعدہ آواز آتی ہو. اور آواز کیا آتی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. قرآن کہتا ہے کہ تم ان کی اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اب ظاہر ہے پتھروں کی تسبیح کو ہم تو نہیں سمجھتے، درختوں کی تسبیح کو ہم تو نہیں سمجھتے، چڑیوں کی، چیونٹیوں کی. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اللہ اکبر. تو ہر چیز ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری تسبیح بیان کرتی ہیں. تو ہو سکتا ہے زبان قال سے بھی ہو، کیونکہ ایسی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ میں ہیں. جیسے کھانے نے تسبیح بیان کی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سنتے تھے. اسی طرح کھجور کا تنا جو بلک بلک کے روتا تھا، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب ممبر بن گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ رونے لگا، اور صحابہ کرام نے بھی وہ آواز سنی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جا کے اس کو ہاتھ رکھا تو وہ اسی طرح سے چپ کر گیا جیسے آپ کسی بچے کو چپ کراتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ سینسیشن اللہ نے ان کے اندر بھی رکھی ہے، اور ان کے اندر بھی کوئی شعور کی سطح ہے. اللہ. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر سلام کیا کرتا تھا. جب آپ اس کے پاس سے گزرتے تھے پتھر سے سلام کی آواز آتی تھی. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی سینسیشن رکھی ہے، اور وہ کس طرح سے کب اس کا اظہار ہوتا ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ کی تسبیح وہ سب بیان کر رہے ہیں، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بردبار اور بخشنے والا ہے. اب گویا یہ اسی سیکوینس کو شرک سے شروع کر کے اللہ کی تسبیح پہ آ کے ختم کیا. گویا اس دنیا کائنات میں اور کوئی حقیقت نہیں. اگر کوئی الہ کا تصور موجود بھی ہے، آپ اس کو الہ سمجھتے ہوں گے، آپ اس کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. اللہ کے سامنے تو وہ مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہوگی وہ تسبیح کرنے والی ہوگی. لہذا دنیا میں جو بھی کوئی ہو وہ اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے لگا رہتا ہے ہر وقت. وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے اور اپنے قرب کے چکر میں ہوتا ہے. لہذا آپ کا خیال ہو کہ وہ آپ کے معاملات حل کر دے گا، آپ کے مسائل حل کر دے گا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم اور نظام بنایا ہے اس میں ایک کام مخلوق کا ہے اور ایک کام خالق کا ہے. خالق کا کام خالق کو کرنے دیجئے اور مخلوق کا کام مخلوق کو کرنے دیجئے. اگر اس میں کوئی بھی شخص اس نظام کو نہیں سمجھتا یا اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی عدم تفہیم کی خاطر اس میں کوئی اور چیز سمجھتا ہے، یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. قرآن نے اتنا کھول کھول کے بیان کیا، لیکن جب یہ مشرکین سنتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے درمیان میں ایک چھپا ہوا پردہ لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. وگرنہ قرآن سن کے تو ہدایت آ جانی چاہیے نا. تو ایک آڑ بن جاتی ہے، حجابا مستورا، ایک چھپا ہوا خفیہ پردہ آ جاتا ہے.
امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک روایت بھی لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات ایسے کفار آتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آتے تھے، اور وحی کے نزول کے وقت یا اس کے علاوہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس وقت جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا یا علاوہ ازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کوئی سنا رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے کافروں کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی خفیہ پردہ اور آڑ حائل کر دیتے، جس کی ایک مثال ام جمیل کی ہے جو ابو لہب کی بیوی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اس خاتون کو بہت غصہ آیا، اور اس کا خیال یہ ہوا کہ میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات کروں، اور وہ آ رہی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ان کو خدشہ لاحق ہوا کہ یہ خاتون بڑی بد زبان خاتون تھی اور وہ آ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بد زبانی کرے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرے گی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی کہ یہ ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے اور یہ ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ اول فول بکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو۔ اور جب وہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکی، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ہی نہیں پڑی، اور وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیق اکبر سے باتیں کرتی رہی کہ وہ تیرا دوست اور اس نے یہ کہا ہے اور اس نے یہ کہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے دو چار باتیں کی تو اس کو بہت غصہ آیا کہ یہ بھی تو اس کی تصدیق کر رہا ہے ساری کی ساری باتیں۔ تو وہ یہ بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی کہ تو بھی اس کی تصدیق کرنے والا ہے، تو بھی اس کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ کہتی ہوئی وہ واپس چلی گئی، گویا میری کوئی بات ہی سننے والا نہیں۔ تو امام قرطبی علیہ الرحمہ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہی اس وقت ہوئی ہے کہ جس وقت اس کے شان نزول میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جس وقت وہ آئی تھی اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہوں کے آگے کوئی ایسا پردہ ڈال دیا، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ حجاب مستورہ سے مراد یہی ہے۔ مستور سے مراد خفیہ بھی ہو سکتا ہے، چھپا ہوا، اور مستور بمعنی ساتر بھی ہو سکتا ہے کہ جو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا، ساتر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا، ایسا حجاب اللہ نے کر دیا کہ وہ ان کو پتہ نہیں چلا۔ ایک تو اس کا تعلق اس واقعاتی شہادت کے ساتھ یا اس شان نزول کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ قرآن سن کے تو ہدایت آنی چاہیے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو جس طرح ختم اللہ علی قلوبہم ہے نا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہوتی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے لیکن ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کے سبب مہر لگ چکی ہوتی ہے، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ اثر نہ ہونے کی وجہ سے جو آڑ پیدا ہوئی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کو حجاب مستورہ کہا گیا ہے کہ ایک آڑ بن جاتی ہے، اور وہ آڑ ان کا اپنا رویہ ہے، ان کی اپنے بگڑی ہوئی فطرت ہے، ان کے اپنے زنگ آلود دل دماغ ہیں، وگرنہ قرآن تو جو سنے گا تو اس کے اوپر رحم ضرور کیا جائے گا۔ اگر کوئی سن کے اس کے ساتھ رویہ رکھے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، یعنی یہ شرائط ہے نا کہ توجہ سے سنو، دل و دماغ لگا کے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ ایک ہوتا ہے کان میں آواز پڑھنا، اس سے نہیں رحم آتا، اس سے رحم نہیں ہوتا۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، استماع کا معنی ہوتا ہے پوری ایفرٹ پٹ کر کے سننا۔ وَانصِتُوا، اور خاموش رہو، قرآن کے ادب میں خاموش رہو اور پوری ایفرٹ پٹ کر کے سنو، لعلکم ترحمون، پھر امید ہے انشاءاللہ۔ اور جب لعلکم امید اور یہ شک کا ایک یعنی کلمہ ہے، لیکن یہ جب قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ لعلکم ترحمون، یقینی طور پر تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا جب قرآن کے ساتھ تم اس طرح سے جڑو گے، چونکہ وہ نہیں جڑتے اس لیے پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ حجاب مستورہ، ایک درمیان میں پردہ حائل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے لا یؤمنون بالآخرہ، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ وہ قرآن کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے، تو اس لیے وہ پردہ حائل ہو جاتا ہے جو ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال دیا ہوا ہے، ایک یعنی اصل میں ان کے دل غلافوں میں اور پردے میں، اکنان کی جمع اکنہ، ان یفقہوہ، جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ، یہ کیوں پردے پڑ گئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں اور ان کے اعمال کی وجہ سے انہوں نے
اپنے آپ کو وہ ختم اللہ علی قلوبہم والی کیفیت ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. مہر لگ گئی ہو یا دل پر پردہ پڑ گیا ہو، یہ انیشیلی نہیں ہوتا، یہ نتیجتاً ہوتا ہے. یہ ابتدائی طور پر نہیں ہوتا بلکہ نتیجتاً ہوتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں. جیسے کانوں میں کسی نے کوئی بہرا ہو اور اس کو کوئی چیز سنائی نہ دے رہی ہو، یہ بھی اسی طرح کے ہو گئے ہیں اپنے بدعمالی کی وجہ سے، اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو ان کے پاس ذکر کرے اپنے رب کا فی القرآن، قرآن کے ذریعے سے، وحدہ کہ وہ اکیلا ہے. جب اکیلے رب کا، رب کی توحید کا جب ذکر ہوتا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، ان کو بڑا غصہ آتا ہے اس بات پر کہ یہ توحید کی بات کرتا ہے، اکیلے رب کی بات کرتا ہے. اللہ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، ہدایت حاصل کر نہیں پاتے قرآن سن کے، توحید کا درس سن کے، پھر وہ واپس مڑ جاتے ہیں. وَلَّوْا، وہ واپس مڑ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، اپنی پشتوں کے بل، یعنی پیٹھ پھیر کے چلے جاتے ہیں، نفورا، سرکشی میں اور نفرت کرتے ہوئے، بدکتے ہوئے. اللہ، یعنی توحید جو ہے، وہ توحید کا درس وہ مشرکین کو بہت برا لگتا ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ توحید جو ہے میٹھی میٹھی بیان کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. توحید تو توحید ہوتی ہے، وہ ہوتی ہی میٹھی ہے، اس میں کڑوا پن کہیں نہیں ہوتا، لیکن کڑوی ان کو لگتی ہے جن کے دل میں شرک گھر کر چکا ہوتا. لہذا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی آپ قرآن وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب بھی آپ ان کے پاس قرآن کے ذریعے سے توحید کی بات کریں گے، قرآن میں ذکر آتا ہے اللہ کا، اللہ کی وحدانیت کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ لوگ بجائے اس کے کہ ہدایت لیں، وہ اور زیادہ، وہ جو پیچھے آیا تھا نا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، یہ اس کا پورا پروسیس بیان ہوا ہے کہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا اور ان کے بدکنے میں اور دوری میں اضافہ ہوتا. حالانکہ قرآن کو بار بار جن اسلوب بدل بدل کے جن پیرائے میں قرآن نے بیان کیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، یہ تو اس لیے تھا کہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن وہ تو اور دور چلے جاتے ہیں، اور دور چلے جاتے ہیں. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب وہ کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سن رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کس دل سے سن رہے ہوتے ہیں. نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یستمعون به، جب وہ سن رہے ہوتے ہیں اس کو، بظاہر لگتا ہے کہ پوری توجہ استماع کر رہے ہیں، پوری توجہ سے سن رہے ہیں، حالانکہ بدنیتی سے سن رہے ہوتے ہیں. اگر نیت ہوتی تو پھر ان کو قرآن سے ہدایت مل جاتی. ان کے نیت ہی سننے کی نہیں ہوتی، نیت ہی ہدایت لینے کی نہیں ہوتی. نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یستمعون به، کس طرح سے اور کس وجہ سے، کس سبب سے وہ سن رہے ہوتے ہیں. اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی طرف پوری توجہ کر کے سن رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سن رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے، اور کیا ان کی نیتیں ہوتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، خفیہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہاں سے سنتے ہیں پھر جا کے خفیہ مشورے کرتے ہیں. اللہ اس نیت کو بھی جانتا ہے جس نیت سے یہ سن رہے ہوتے ہیں، اور جب جا کے سننے کے بعد خفیہ مشورے کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب یہ ظالم جا کے یہ کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ یار تم تو کسی اور کی اتباع نہیں کر رہے سوائے ایک سحر زدہ، ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی تم پیروی کر رہے ہو. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھتے ہیں. مسحور کہتے ہیں کہ یہ جادو زدہ ہے، کبھی ساحر کہتے ہیں کہ یہ جادو کرنے والا ہے، کبھی کہتے ہیں مسحور ہے، خود یہ اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. یہ ظالم یہ جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں، یہاں سنتے ہیں، تاثیر محسوس کرتے ہیں، اور وہاں جا کے خفیہ مشورے کرتے ہیں کہ یہ تاثیر کسی جادو کی وجہ سے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں جادو کی جو تاثیر ہے وہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہو سکتی. جادو کی تاثیر ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے، اور جادو کے ذریعے کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ نقصان ہوتا. اور یہ بدبخت جب اپنے عقیدے کے اوپر ضرب لگتی ہوئی دیکھتے تھے نا قرآن سن کے، تو ان کی زبان سے نکلتا تھا کہ یہ تو مسحور ہے، یہ ساحر ہے. اللہ، یہ بھی جانتے تھے کہ سحر جو ہے، جادو، وہ ہمیشہ تخریب کاری کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. اور ہم نے پڑھا سورہ بقرہ کے اندر
کہ جب بھی جس نے جادو سیکھا، جادو سیکھ کے سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جائے. یعنی کسی بھی طرح کی تخریب کاری جادو کرتا ہے، جادو کبھی تعمیر کاری نہیں کرتا. لہذا یاد رکھیے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان من البیان سحرا، کہ بعض بیان جو ہیں وہ ان کے اندر جادو ہوتا ہے، تو یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیان کی تعریف نہیں فرمائی، مذمت فرمائی ہے. یعنی وہ بیان جس بیان کے ذریعے سے آپ جادوئی تاثیر محسوس کریں، لیکن اس بیان کے اندر وہ علم موجود نہ ہو جو الہامی اور جو علوم نبوت سے تعلق رکھتا ہے وہ موجود نہ ہو، آپ اس کی تاثیر محسوس کریں، آپ اس سے متاثر ہوتے رہیں، آپ کے عقیدے ڈیمیج ہوتے رہیں، آپ کا عقیدہ خراب ہوتا رہے، آپ کا عمل خراب ہوتا رہے. کتنے ہی ایسے بیان کرنے والے ہیں جن کا بیان تو واقعتاً اپنے اندر جادوئی تاثیر رکھتا ہے، لیکن وہ آپ دیکھ لیجئے ان کا بیان سننے کے بعد انسان کی قوت عمل بجائے تحریک پکڑنے کے وہ مزید ماند پڑ جاتے ہیں. یعنی آپ جو پہلے عمل کی اپنے اندر کوئی تحریک رکھتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی، بلکہ انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں جو جتنا عمل کر رہا ہوں شاید یہ بھی زیادہ ہی کر رہا ہوں. اس کی جادو کی تاثیر سے، جادو بیانی سے انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا متقی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو پہلے ہی بہت زیادہ عمل کر بیٹھا ہوں، اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. گویا ایسے بیان بے عملی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. تو جو ہر بیان کے اندر، بعض بیانات کے اندر جو جادو ہوتا ہے، جادو کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اس کے اندر تاثیر اچھی نہیں ہوتی. اچھی تاثیر جو ہے وہ اللہ کے قرآن میں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، اور اس کا صاف جو نتیجہ ہوتا ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جس بیان کو سن کر ایسی تاثیر پیدا ہو کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر گامزن ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ بیدار ہو جائے، وہ بیان تو علوم نبوت سے تعلق رکھتا ہے، وہ بیان تو الہامی علم سے تعلق رکھتا ہے. اور اگر کوئی بیان انسان کو عمل سے دور کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ سے دور کرے، اور یا پھر کسی طرح سے بھی انسان کو اللہ کے قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے متنفر کرے، وہ بیان جادو بیانی تو ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی بیان وہ دین اور شریعت کا بیان نہیں ہو سکتا. لہذا یہاں جو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ سنتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کس نیت سے سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملتی. پھر جا کے جب مشورے کرتے ہیں تو وہ جو اپنے اندر تھوڑی بہت تاثیر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی نیگیٹیولی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو کیا ہوا آدمی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انظر کیف ضربوا لک الامثال. دیکھو تو صحیح کیسے بدبخت ہیں، آپ کے لیے کس کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی مسحور کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جو عظیم ہستی ہے اور اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ اور عظیم ہستی ہے، ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سے متاثر ہوں اور دین کی طرف آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی طرف آئیں. وہ الٹا جا کے حرزہ سرائی کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ یہ تو ایک جادو کیا ہوا آدمی ہے، سحر زدہ آدمی ہے. اللہ اکبر. انظر دیکھو تو صحیح کیف ضربوا لک الامثال. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کس کس طرح کی یہ مثالیں بیان کرتے ہیں بدبخت لوگ. فضلوا، اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کا ہدایت کے ساتھ کیا تعلق. فضلوا، اسی لیے تو گمراہ ہوتے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، کوئی راستہ نہیں پاتے ہدایت کی طرف. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. یہ ہے وہ بنیادی خرابی جس کی وجہ سے ان کو نہ رسالت سمجھ آتی ہے نہ توحید سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ آخرت کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے. وقالوا، اور کہتے یہ ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتا، اور چورا چورا ہو جائیں گے، باڈی گل سڑ جائے گی. اللہ اکبر. انا لمبعوثون خلقا جديدا، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، ایک نئی تخلیق دی جائے گی، ایک دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا. یہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ، اسی وجہ سے ان کو کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے،
کونوا حجارۃ او حدیدا، تمہیں ہڈیاں گل ساڑ جانے کی فکر ہے کہ اس سے چورا چورا ہو جاؤ گے اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا، تم پتھر بن جاؤ، کونوا حجارہ، تم پتھر بن جاؤ، او حدیدہ یا لوہا بن جاؤ۔ اللہ اکبر، جو نہ ٹوٹتا ہے نہ چورا چورا ہوتا ہے تمہارے خیال میں، اور اس کو کچھ نہیں ہوتا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی ایسی سخت مخلوق بن جاؤ جو اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اللہ اکبر، بظاہر تو پتھر اور لوہے سے زیادہ تو کوئی سختی کا تصور کوئی نہیں ہے نا، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر کوئی تمہیں معلوم ہے کہ کوئی چیز زیادہ سخت ہوتی ہے تو وہ بھی بن جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اور پھر بھی تم یہ کہو گے کہ کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا، دوبارہ ہمیں کون پیدا کرے گا، ہماری تخلیق کا اعادہ کیا کرے گا؟ گویا تم پتھر یا اس لوہا یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز بن جاؤ۔ اللہ نے ایک دفعہ تمہیں مارنا، گلانا، سڑانا بھی ہے اور دوبارہ پیدا بھی کرنا۔ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ قُلِ الَّذِي، اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کون اٹھائے گا، کون دوبارہ؟ فَسَيَقُولُونَ، پھر یہ کہتے ہیں مَن يُعِيدُنَا، اللہ اکبر، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، الذی فطرکم اول مرہ، سادہ سا جواب ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کر لے گا۔ یعنی اس میں کون سی کوئی سائنس ہے سمجھنے کی؟ اصل میں مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، اس کی سمجھ کام نہیں کرتی، وگرنہ یہ کوئی توپ سائنس نہیں ہے سمجھنے کی۔ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل زیادہ ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے، تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا وہی دوسری دفعہ پیدا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن نے جو تصریف آیات ہے، جو بار بار اسلوب بدل بدل کے بیان کرنا ہے، اس میں جہاں کہیں بھی انہوں نے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے، قرآن نے کم و بیش اسی طرح کا جواب دیا ہے۔ اللہ، من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب یہ گل سڑ جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کر لے۔ تو یہ لفظ بدل بدل کے، اسلوب بدل بدل کے، پیرایا بدل بدل کے اللہ کریم نے سمجھایا ہے۔ اب جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی زیادہ بڑی مخلوق بن جاؤ، اس سے زیادہ سخت بن جاؤ، جو بھی تمہارے دلوں میں کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ایسا تصور ہے، تو پھر بھی اللہ تو دوبارہ پیدا کرے گا، ایک دفعہ فنا بھی کرے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز ایک دفعہ فنا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوبارہ وہ پیدا کرے گا۔ قل الذی فطرکم اول مرہ، وہ پیدا کرے گا دوبارہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اچھا، جب یہ سوال جواب کرتے ہیں، ان کو ہر چیز کا تسلی بخش جواب مل جاتا ہے، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، ان بدبختوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آگے سے سارے ہلاتے ہیں، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اور یہ یوں سر ہلاتے ہیں جیسے سمجھ آ گئی ہو، اور اصل میں تمسخر سے سر ہلا رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، استہزاء میں سر ہلاتے ہیں۔ اچھا وہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا، پھر اگلا سوال داغتے ہیں کہ کب پیدا کرے گا، کتنے عرصے بعد؟ مرے تو روز مر رہے ہیں لوگ، اور ہمارے آباء و اجداد کو مرے ہوئے سال، کئی سال، کئی دہائیاں اور کئی صدیاں بیت گئیں، تو کب زندہ کرے گا؟ متى ہوا، کب کرے گا؟ اگلا سوال پھر یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ اس نے دوبارہ زندہ کرنا ہوتا تو اب تک کسی کو کر چکا ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، کب ہوگا؟ اور یہ جگہ جگہ پورے قرآن میں یہ بھی ان کا یہ اعتراض اور یہ سوال بھی قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب یہ ہوگا وعدہ پورا جب اگر تم سچے ہو، کب یہ ہوگا، کب یہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کو معلوم ہے کب ہوگا۔ تو فرمایا کہ قل عسى ان یکون قریبا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہو سکتا ہے یہ قریب ہی ہو۔ عسى اور عسى اور لعل میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شک کا فائدہ دیتے ہیں عمومی گفتگو میں، لیکن جب یہ قرآن میں ہوں تو یہ یقین کا فائدہ دیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یکون قریبا، قریب اس کو کہتے ہیں کہ
کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جو وقوع پذیر ہونے والی ہے وہ قریب ہے. جیسے ہماری موت ہے، پتہ نہیں کب آنی ہے، کتنے سالوں بعد آنی ہے، لیکن کوئی بندہ موت کا انکار کر سکتا ہے؟ تو جب موت آنی ہی آنی ہے تو اس کا مطلب وہ قریب ہو، تو سر پہ کھڑی ہے. وہ آج آ جائے، یہ کل آ جائے، یہ سال ٹھہر کے آ جائے، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن کل ما ہوا آت، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے فہو قریب، وہ قریب ہے. تو قل عسى یکون قریبا، یقینی طور پر وہ وقوع پذیر ہونے والی ہے اور بہت قریب ہے، تمہارے سر پہ کھڑی ہے. اللہ اکبر. یوم یدعوکم، جس دن وہ آ جائے گی نا، جس دن وہ دوبارہ پیدا کرے گا، اس دن وہ تمہیں بلائے گا، وہ تمہیں بس آواز دے گا، یوم یدعوکم، نکلو، اٹھو، نفخہ ہوگا، اللہ، سور پھونکا جائے گا، یدعوکم، وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے جواب دو گے، اٹھ کے بھاگ کھڑے ہوگے. اللہ اکبر. اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس نے کہنا ہے کہ اٹھو، تو قبروں میں سے سارے اٹھ کے نکل کھڑے ہوں گے. اللہ. اور اسی کی تفصیل آتی ہے کہ نفخہ ہوگا. نفخہ سے مراد سور پھونکا جائے گا. سور ایک بگل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بگل بجے گا. اور وہ کتنی دفعہ بجے گا، اس کے بارے میں بھی چونکہ یہ قیامت سے متعلق ہے، ہمیں اس کی پوری تفسیر اور پوری سیکوینس اس کا ادراک حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ کس طرح سے بجے گا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نفخے 4 ہوں گے، 4 دفعہ سور پھونکا جائے گا. بعض کا خیال ہے نہیں، 2 دفعہ پھونکا جائے گا. واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے نفخے ہوں گے. جب قیامت آنی ہے تو بہرحال نفخہ تو ہوگا. بعض نے کہا کہ ایک نفخہ ہوگا، اس سے پوری جو یہ زمین آسمان، یہ کائنات ساری، یہ تباہ و برباد ہو جائے گی. قیامت آئے گی تو نفخہ اولا پہ تباہی و بربادی، پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، اور پھر اس کے دوسرے نفخے پہ پھر ساری مخلوق اٹھ کھڑی ہوگی، زندہ ہو جائے گی، اور پھر نفخہ ثالثہ ہوگا. اسی طرح نفخہ رابعہ، بعض لوگوں نے کہا ٹوٹلی 2 نفخے ہوں گے. امام شوکانی علیہ الرحمہ نے فتح القدیر کے اندر اسی کو ترجیح دی ہے کہ بس 2 نفخے ہوں گے. ایک نفخے پہ ساری مخلوقات زندہ ہو جائیں گی، اور وہ زندہ ہوں گی تو پھر پہلے نفخے پہ ساری مخلوق فوت ہو جائے گی. اور یہ جو قبروں سے نکلیں گے یا جو زندہ رہیں گے، یہ سب یہ یہاں سے نکل کر یہ کہاں ہوں گے؟ گویا آخرت شروع ہو جائے گی، اور یہ سارے کے سارے وہ مخلوق جو زندہ ہے وہ بھی، اور جو مخلوق مری ہوئی ہے اس سے پہلے وہ بھی، یہ سب ایک جیسی حالت میں آ جائیں. وہ کیسی حالت ہوگی؟ واللہ عالم کیسی حالت ہوگی. لیکن اس کے بعد ایک دوسرا نفخہ ہوگا جب یہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر حشر کی طرف جائیں گے. اور بعض روایتیں جو امام شوکانی نے نقل کی ہیں کہ ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا. 40 سال کا. اور یہ وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ سال ہوں گے کہ جو نہ عذاب کے ہیں، نہ وہاں پہ برزخی عذاب ہو رہا ہوگا، نہ برزخی ثواب ہو رہا ہوگا، نہ ہی اخروی عذاب اور ثواب ہو رہا ہوگا. اصل میں عالم دنیا کے بعد اور عالم آخرت سے پہلے ایک درمیان میں ایک عالم ہے جس کا نام ہے عالم برزخ. عالم برزخ وہ ہے جو ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، اور قبر کے اندر عذاب اور ثواب کی وہ کیفیتیں جو اخروی عذاب کے یا اخروی ثواب کے دیباچے کے طور پر دی جاتی ہیں، اس کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا بعض لوگ انکار بھی کرتے ہیں، اور اس لیے انکار کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں نہیں آیا. حالانکہ قرآن کے اندر بھی اشارات موجود ہیں، اور جگہ جگہ جب تفسیر میں اشارے کرتا جاتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی برزخ کے عذاب سے ہے، اس کا تعلق بھی برزخ کے عذاب سے ہے. واللہ اعلم. لیکن وہ جو حقیقی طور پر کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن علامہ شوکانی کا خیال یہ ہے کہ وہ جو 2 نفخوں کے درمیان وقت ہوگا، 40 سال کا وقفہ یا جتنا ہوگا، اور اس سال سے مراد بھی کون سے سال ہیں یہ بھی اللہ کو ہی معلوم ہے. لیکن وہ جو وقفہ ہوگا اس دوران عذاب و ثواب نہیں ہو رہا ہوگا. اسی لیے جب دوسرے نفخے پہ اٹھایا جائے گا نا تو کافر کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ جو سورہ یاسین کے اندر آتا ہے نا کہ ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو وہ جو آرام گاہیں ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے ان کو وہ آرام ملے گا جہاں ان کو عذاب اور ثواب نہیں ہو رہا. واللہ عالم. ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے، اور ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ جو مرقد یعنی آرام گاہ وہ اس لیے کہیں گے کہ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو قبروں میں ان کو جو عذاب ہو رہا ہوگا وہ اس عذاب کی نسبت جو عذاب بعد میں ہونے والا ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہوں گے،
اس عذاب کی نسبت وہ بہت کم ہوگا جو قبروں کے اندر ان کو عذاب ہوا. لہٰذا جب وہ اٹھیں گے تو وہ اگلا عذاب دیکھ کر اس کو آرام گاہ تصور کریں گے کہ پیچھے تو ہم بڑے آرام میں تھے. تو پھر وہ یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ جو ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. واللہ عالم، کیا وہاں پہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی سختیوں اور ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے. لیکن بہرحال ایک بات جو اللہ کریم نے فرمائی ہے کہ تم اس کو جس کو دور سمجھ رہے ہو، جس کا بار بار سوال کرتے ہو کہ کب ہوگا، متى ہوا، وہ تو بہت قریب ہے، سر پہ کھڑا ہے. اور اس دن اللہ نے بس بلانا ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے سب تم اٹھو گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو تم دنیا میں رہے ہو یا قبروں میں رہے ہو یہ تو بہت تھوڑا عرصہ رہے. یعنی کچھ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ اتنی مدت گزر گئی ہے، کچھ بھی نہیں. ایسے لگے گا بس ابھی آئے تھے اور ابھی جو ہے وہ آخرت یعنی قیامت آ گئی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، قیامت والے دن جب اس کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ شاید اب دنیا میں یا عالم دنیا اور عالم برزخ کو ملا کر ہم اس میں کچھ عرصہ ہی رہے ہیں، یا تو دن کا پہلا پہر رہے ہیں یا دن کا پچھلا پہر رہے ہیں، ہم پورا دن بھی نہیں رہے. اللہ اکبر. اور یہ مضمون قرآن میں مختلف مقامات پر، سورہ طٰہٰ میں، سورہ روم میں، سورہ مومنون میں، مختلف مقامات پر یہ بیان ہوا ہے یہ مضمون کہ آخرت کے مقابلے میں یہ عالم دنیا اور عالم برزخ یہ دونوں جو ہے انسان کو بالکل بہت ہی قلیل المدت محسوس ہوں گے. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی ہر طرح کی سختیوں سے اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.